کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، ایک ویژن، ایک مشن، ایک نظریہ، ایک ہدف وہ دے کر بھیجا۔ اور وہ ہدف کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچا دیجئے، اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، کسی میسج کو آگے کنوے کر دینا، کوئی میسج آگے پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھے عطا ہوا ہے وہ آگے پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ یہ کام نہ کریں تو آپ نے اللہ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچایا، یعنی جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کی آمد کا مقصد، رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست کوئی انسان گفتگو نہیں کر سکتا، یہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، انسان کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو براہ راست دیکھ سکے یا اللہ کی بات کو براہ راست سن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنی ذات کا دیدار کروا دیجئے۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں آپ پہاڑ جبل طور، جو طور پہاڑ ہے اس کو دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہ گیا میری تجلی پڑھنے کے بعد، فسوف ترانی، تو تم پھر مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، کہ جب اللہ کی تجلی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کو آپ آسان انداز سے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی بہت ہائی وولٹیج بجلی آ رہی ہو کہیں سے، اور اس کے آگے آپ کوئی چھوٹی سی باریک سی تار لگا دیں اس سے بجلی حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جو تار ہوگی باریک سی پتلی سی، وہ اس ہائی وولٹیج بجلی سے ڈائریکٹ پاور حاصل نہیں کر سکتی۔ کہ آپ دیکھ لیں آج کل سولر لگ رہے ہیں نا، جو اے سی ڈی سی، تو آپ بجلی کو کنورٹ کرتے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ اس بجلی کو اس پنکھے کی طرف چھوڑ دیتے ہیں جو پنکھا سولر پہ چلنے کے لیے بنا ہے، تو وہ پنکھا اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ جل جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو بیچ میں کوئی کنورٹر چاہیے ہوتا ہے جو اس کو کنورٹ کر کے اس کے قابل بناتا ہے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اس کو پہنچ جائے اور اس کا کام ہو جائے۔ رسول اور پیغمبر کو اللہ اس لیے دنیا میں بھیجتے ہیں کہ ایک انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو براہ راست حاصل کر سکے، اللہ کی بات کو براہ راست سن سکے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو یہ پاور، یہ طاقت، یہ انرجی، یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان کو کوئی پیغام ملتا ہے وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں آپ کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں اگر آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے، اونٹنی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر کبھی کسی
کی ٹانگ پر آپ کی ٹانگ رکھی ہوئی ہوتی تھی اور وحی کا نزول ہوتا تھا تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میری یہ ٹانگ بوجھ کی وجہ سے پھٹ جائے گی. یہ مشقت یہ کس نے برداشت کی؟ رسول نے، پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے. کہ وہ جو اتنا بڑا پیغام، اتنا بڑا میسج وہ اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور رسول نے ہمیں دیا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور ایک اتنے عظیم مقصد کے لیے بھیجا. اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے اس مقصد کو فراموش کر دیں، اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے سے عملاً، زبان سے نہیں، عملاً انکار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اسلام پہ چلنا مشکل ہے. نماز تو پڑھ سکتے ہیں اسلام کے مطابق، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شادی بیاہ ہم اسلام کے مطابق نہیں کر سکتے، گھر کے اندر کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں کر سکتے، دکان، کاروبار، ملازمت یہ اسلام کے مطابق نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو پوری طرح قبول نہیں کیا.